अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सब्द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल फतह की आयत नंबर 18 ता 26 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही वकफ़ ऐदियन्नास अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुमिनीन वयहदियकुम सिरातम मुस्तकीमा व उख़रा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहातल्लाहु बिहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लवुल अदबार सुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। सुन्नतल्लाहिल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ ऐदियहुम अन्कुम व ऐदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कात मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम व कानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि वल हदिय माकूफन अन यबलुग महिल्ला वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुन लम तालमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम
فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم. ترجمہ. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں. اور اللہ عزت و حکمت والا ہے. اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے اور جو تمہارے بل یعنی بس کی نہ تھی وہ اللہ کے قبضہ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے پھر نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے. اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے. وہ ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے. اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں کہیں تم انہیں روند ڈالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجانی میں کوئی مکروہ پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتال کی اجازت دیتے. ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے. اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں کافروں کو دردناک عذاب دیتے جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ رکھی وہی زمانہ جاہلیت کی اڑ یعنی کہ ضد. تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. مزید ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تسلسل سے تفسیر. حدیبیہ میں چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اس بیعت کے سبب اسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں خبر دیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ تشریف لائے ہیں. آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے
اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دے کہ مکہ مکرمہ ان قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کروں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بغیر ہمارے طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کے ضعیف مسلمانوں کے حسب حکم فتح کی بشارت پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کفار کے مقابل جہاد میں ثابت رہنے پر بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عرب میں سمرہ کہتے ہیں۔ حضور نے اپنا بایاں دست مبارک داہنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے، اور فرمایا یا رب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خائف ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا، مسلم شریف۔ اور جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپدید کر دیا۔ سال آئندہ صحابہ نے ہر چند تلاش کیا، کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ صدق و اخلاص و وفا یعنی فتح خیبر کا جو حدیبیہ سے واپس ہو کر 6 ماہ بعد حاصل ہوئی، خیبر کی اور اہل خیبر کے اموال کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائے، اور تمہاری فتوحات ہوتی رہیں گی کہ وہ خائف ہو کر تمہارے اہل و عیال کو ضرر نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو اہل خیبر کے حلیف بنی اسد و غطفان نے چاہا کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کے ہاتھ روک دیے۔ یہ غنیمت دینا اور دشمنوں کے ہاتھ روک دینا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور اس پر کام مفوض کرنے کی جس سے بصیرت و یقین زیادہ ہو۔ فتح مراد اس سے یا مغانم فارس و روم ہے یا خیبر جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کو امید کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ فتح مکہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ہر فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، یعنی اہل مکہ یا اہل خیبر کے حلفاء اسد و غطفان مغلوب ہوں گے اور انہیں ہزیمت ہوگی کہ وہ مومنین کی مدد فرماتا ہے اور کافروں کو مقہور کرتا ہے یعنی کفار کے روز فتح مکہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بطن مکہ سے حدیبیہ مراد ہے، اور اس کی شان نزول میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان جبل تنیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضور نے معاف فرمایا اور چھوڑ دیا۔ کفار مکہ وہاں پہنچنے سے اور اس کا طواف کرنے سے یعنی مقام ذبح سے جو حرم میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، تم انہیں پہچانتے نہیں۔ کفار سے قتال کرنے میں یعنی مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے، تمہارے ہاتھ سے قتل کرا کے اور تمہاری قید میں لا کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحاب کو کعبہ معظمہ سے روکا کہ انہوں نے سال آئندہ آنے پر صلح کی۔ اگر وہ بھی کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی۔
کلمہ تقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف فرمایا۔ کافروں کا حال بھی جانتا ہے، کافروں کا حال بھی جانتا ہے، مسلمانوں کا بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ میں اپنے تمام عزیز ناظرین سے یہ سزا کروں گا کہ آپ ان آیات کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول سننے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے تلقین کریں، تبلیغ کریں اور ان کو اس پروگرام کو دیکھنے کی افادیت بتائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات صدقے آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصرار رہتی ہے کہ آپ میرے ضرور اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات صدقے آپ کی زندگی میں ہر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔